लेकर मैं सैयद ताज़ीम अब्बास नकवी और मेरे साथ हस्ब मामूल होंगी सहरा ताज़ीम नकवी एलिबेट टेलीविज़न नेटवर्क से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये प्रोग्राम हम हर इतवार को रात 9 बजे और 10 बजे के दरमियान लाइव एलिबेट टेलीविज़न से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद, जैसा कि आप टाइटल जानते हैं, एजुकेशन एंड करियर है, तो इसी के उप सिलसिले में बात होती है और उसके अलावा दीगर सियासी समाजी टॉपिक्स पर बात होती है। आज जो हम बात करेंगे वो आज आपके इत्तला के लिए अर्ज़ है कि सेंसस का जो मरदमशुमारी है उसका आज 21 मार्च आखिरी दिन है। तो हमने सोचा कि शुरू में थोड़ा-सा रिमाइंड करा दिया जाए कि इसमें क्यों हिस्सा लेना ज़रूरी है, इसमें अपनी डिटेल्स देना क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसका उन्वान है कि कहीं पानी सर से ना ऊँचा हो जाए। तो इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि प्रोग्राम देखते रहिए और दूसरे टॉपिक में ख़ुसूसी तौर पर आपकी राय दरकार होगी, हमारी टेलीफ़ोन लाइन्स भी खुल जाएँगी, तो इंशाअल्लाह उस पे बात होगी। अब बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक पर। सबसे पहले सहरा को खुशामदीद कहते हैं। सहरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहरा, आज हमने जैसे डिसाइड किया था कि बात करेंगे सेंसस की, तो मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में बताता चलूँ कि 21 मार्च 2021 जो है वो आखिरी डेट है सेंसस में मरदमशुमारी में हिस्सा लेने के लिए। और इसके अंदर ज़रूरी है कि आप हिस्सा लें, क्योंकि इसके अंदर एक खाना होता है मज़हब का, जिसके अंदर आपको टिक करना होता है कि आया आप मुस्लिम हैं या दीगर मज़ाहिब से आपका ताल्लुक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे तमाम हाउस होल्ड जो हैं, वो वैसे तो बाय लॉ भी ज़रूरी है, आप लोगों के घरों पर जो है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी कोड आ गया होगा, तो उनके पास इन डेटा में ये चीज़ जो है वो चली जाती है कि कौन-कौन से कोड जो हैं उसके सबमिट नहीं हुए, तो उसमें खुदा न खास्ता जुर्माने का भी चांसेस है। तो जुर्माना अपनी जगह जो ज़ाहिर नहीं हमें करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उसमें तमाम डिटेल्स दें। और अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर कोई यहाँ पर ओवर स्टे है या किसी के पास भी पेपर्स नहीं है, वो डर के मारे इंफॉर्मेशन नहीं देते। ये इंफॉर्मेशन इंतहाई कॉन्फिडेंशियल होती है और इवन जो है वो दाखिली मामलात के जो ऑफिस जो है वो लुक आफ्टर करता है, उसको भी शेयर नहीं होती है। लेकिन आपके इंफॉर्मेशन भरने से, और ना ही इसमें किसी किस्म की आपको पासपोर्ट की या किसी और चीज की कॉपी चाहिए होती है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपने ऑनलाइन ही टिक करना होता है। तो ये आप अगर यहाँ पर हैं मौजूद किसी भी सूरत हाल में और कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है स्टे रेगुलराइज हो जाए, तो आप भी कोशिश कीजिए कि इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि ये बेसिकली डेटा इस्तेमाल होता है टोटल जो रिसोर्सेज हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके अलावा कम्युनिटी की स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। और पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पॉलिटिकली भरपूर शामिल हो और उनकी इंफॉर्मेशन हो, ताकि नंबर ऑफ मुस्लिम्स यहाँ पर हमारे जो है वो सही सामने आए, तो इनको भी अंदाजा हो कि कोई भी ऐसी लॉ बनाने लगे, कोई भी ऐसा लॉ पास करने जाए जो हमारी शरीयत के या हमारे इस्लाम के या मजीद हमारे लिए मुश्किल का बायस बने, तो उनको ये अंदाजा हो कि हमारी तादाद कितनी है, तो हमारा एक वोट जो है उस गवर्नमेंट को इधर उधर कर सकता है। उसके अलावा भी दीगर चीजें इंशाल्लाह ये दौरान प्रोग्राम आपसे गुफ्तगू होगी। लेकिन मैं सहरा आपसे पूछूंगा, सहरा इसमें ये बताइए कि जो हाउस होल्ड है उसमें इंफॉर्मेशन देना क्यों जरूरी है और उससे एजुकेशन रिसोर्सेज पे क्या फर्क पड़ेगा? जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी आपने नकवी साहब जैसे एक्सप्लेन किया सारा, ये हमारे बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स को शायद ये इसका अंदाज़ा ना हो कि एजुकेशन में ये कितना काम आएगा। इसको सपोर्ट करने से हमारी ये जो फ्री एजुकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसमें बड़ी मदद देगा। प्लस ये जो हमारे फ्री लंच होते हैं, फ्री ब्रेकफ़ास्ट होते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट्स है जैसे मैथ्स है, हिस्ट्री है, सब कुछ इस पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। तो पेरेंट्स जिन्होंने अभी तक इसको लाइटली लिया या सोचा कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कौन-सा हमें कोई फ़ायदा इसमें, असल में तो हम लोग ये देखते हैं कि हमें कोई चीज़ काम करने से हमें कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन फ़ायदा इसमें ये है कि आपके बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उनको पता चलेगा कितने बच्चे हैं स्कूल में, कितने पेरेंट्स ने इसको फिल किया हुआ है। आगे जो रिसोर्सेज़ मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों में, उसमें मदद देगा। स्पेशल बच्चे,
स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, सब कुछ, ये सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर पेरेंट्स ने अभी तक इसको सीरियसली नहीं लिया, जैसे आपने कहा आज लास्ट डेट थी, तो क्या पेरेंट्स अभी भी फिल कर सकते हैं फॉर्म? जी ये हाँ, मैं आपसे अभी पूछ रही हूँ। मैं आपसे बता दूं कि अगर अभी 12 नहीं बजे तो जाहिर है हुँ, ऑनलाइन जाइए। अगर आपके पास आपका हाउस कोड भी नहीं है तो भी आप ऑनलाइन जाइए, तो आपको फौरन वहां से मुहैया हो सकता है और आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरे जैसे पिछले दिनों आपने सहरा आपको पता होगा सेम सेक्स एजुकेशन का जो जी। करिकुलम में ऐड करने की हुँ, बात हो रही थी, वो इसीलिए ऐसे ही लॉज जो हैं, ऐसी चीजें गवर्नमेंट हुँ, पास करते हुए सोचेगी अगर नंबर ऑफ मुस्लिम्स सही मानों में बिल्कुल, हमारे उनके बिल्कुल। पास शुमार होगा। आपका क्या ख्याल है? जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब पेरेंट्स इसको, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हो सकता है पेरेंट्स ने ये सोचा हो, दिमाग में ये बात आई हो कि कुछ इसमें हमारा क्या है, ठीक है, बस हम यहाँ रह रहे हैं और उसको फ़िल नहीं किया। लेकिन आगे जाके अब जैसे आपने कहा कि अगर हम मुसलमान हैं, तो हमें लिखना है कि हाँ, वी आर मुस्लिम्स, राइट? तो उससे पता चलेगा कि अगर आपके बच्चे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे और आप लिख रहे, अपना भी लिख रहे हैं, बच्चों का भी लिख रहे हैं, तो जिस स्कूल में भी बच्चे हैं, इतना तो पता चलेगा कितने बच्चे मुसलमान बच्चे वहां पे स्कूल में हैं, कितने नॉन मुस्लिम्स हैं। तो उससे भी बड़ा फर्क फर्क पड़ेगा। फिर आपके बच्चे स्कूल में फ्री लंच करते हैं, फ्री ब्रेकफास्ट करते हैं, उसमें हेल्प करेगा। प्लस स्पेशल बच्चे जिनके लिए आपके लिए एक स्पेशल टीचर रखी जाती है, असिस्टेंट टीचर या जो भी, जो आपके बच्चों को लुक आफ्टर करती है। या बच्चा कभी कई दफा दूसरी कंट्री से आता है तो उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, वो फिर भी एक स्पेशल असिस्टेंट रखते हैं कि वो हेल्प करते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ फिल करेंगे तो ही तो आपको मदद मिलेगी। बिल्कुल सही बात है नाज़रीन। इसीलिए हमने सोचा कि आज आपको रिमाइंड करा दें। यकीनन हमारे नाज़रीन अवेयर होंगे इस बात से कि आज आखिरी डेट है, लेकिन इसकी हमने तकरार करना ज़रूरी समझी। और उसके अलावा वैसे भी मरदमशुमारी में हिस्सा लेना यूँ भी ज़रूरी है कि बाय लॉ ये कंपल्सरी है हमारे सब हाउस होल्ड्स के लिए। तो अब हाउस होल्ड्स का उनके पास जैसे टेलीविज़न लाइसेंस का उनके पास रिकॉर्ड है कि कौन-सी हम्म। प्रॉपर्टी लाइसेंस नहीं है, उनको पता लग जाता है डेटाबेस से। इसी तरीके से इस स्पेसिफिक कोड के ज़रिए जो है वो उनको डेटाबेस से पता लग जाएगा कि किस घर से फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। और ज़ाहिर है परेशानी का उनको जो सामना करना पड़ेगा उसके अलावा हमारा जो पॉलिटिकल से है, हमारी जो पॉलिटिकल एक पावर है मिसाल के तौर पर यहाँ पर, उसके ऊपर भी बड़ा असर पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा एनकरेज करता हूँ अपने नाज़रीन को भी, अपने दोस्त अहबाब को भी कि कोशिश करें कि इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लें, हम्म। इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड कराएँ अपने आप को। नौजवानों से भी हम हमेशा गुज़ारिश करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है नंब इससे ये पता लगेगा कि कितने परसेंट नौजवानों की है हमारे यहाँ। और उससे हमें जो एजुकेशनल रिसोर्सेज़ हैं यूनिवर्सिटी के, अप्रेंटिसशिप के हम्म। और पोली क्लिनिक्स स्कॉलरशिप के के। और दीगर, उस पे भी असर पड़ता है। क्या ख़्याल है आपका सायरा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर आप चाहेंगे कि आगे जाके आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिले या आपको बच्चों को कोई ग्रांट मिले। अब ग्रांट वगैरह जब सब मिलेगी, जैसे-जैसे बच्चे अब जैसे स्कूल में है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप लोग सब अपना फॉर्म फिल करें और उसपे लिखें सब कुछ कि आप मज़हब क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं, जैसा भी जो भी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उससे स्कूल वालों को भी ज़ाहिर है कि एक रिपोर्ट तो आगे देनी है। तो ग्रांट तो स्कूल को जब ही मिलेगी जब उनको पता चलेगा कि इसमें कितने स्पेशल बच्चे हैं या कितने स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं या कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ज्यादा चीजों की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सुबह स्कूल जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अगर आप लिखेंगे, ये सब कुछ करेंगे, तो ही तो आपके बच्चों को फ्री ब्रेकफास्ट या फ्री लंच, जैसा भी जो भी रिसोर्सेस है, जो भी रिसोर्सेस स्कूल से मिलेगी, स्कूल को भी उसी वक्त रिसोर्सेस मिलेगी जब वो आगे बताएंगे। आप फ़ील करेंगे तो आगे उनका फ़ायदा, और वो भी आगे ईज़ी हो जाएगा उनके लिए। तो आप प्लीज़, अगर आपने फ़ॉर्म अभी तक नहीं फ़िल किया, तो पहली फ़ुर्सत में आप फ़ॉर्म, अभी भी बहुत टाइम है, फ़िल करके भेज दें 12 बजे से पहले। अगर नहीं तो फिर पता नहीं कल का क्या होगा, कि कल आप फ़िल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है। जी, सही है। और साथ ही नाज़रीन मैं ये आपको याद दहानी करा दूँ कि एक गवर्नमेंट एक लॉ ला रही है जिसके अंदर ओवर 60 का जो फ्रीडम पास होता था, जो ऑयस्टर फ्री फ्री पासेस होते हुँ, थे ओवर 60 के,
वो ख़त्म करने का उनके ज़हन में है। उसकी एक पिटीशन भी चल रही है, तो वो यूँ ज़रूरी है कि देखिए अगर फ्री पास ख़त्म हो गए, तो हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं या हम हुँ, लोग जो हैं, उनको ज़ाहिर सफ़र करने की जो आसानी है, वो बड़े मसाइल हो जाएँगे। और ख़ास तौर पे नौजवानों से ज़रूर मैं कहूँगा कि उस पिटीशन में शामिल हों, क्योंकि अगर आपके बुज़ुर्गों के फ्रीडम पास ख़त्म हो गए, तो फिर आपको ले जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग हुँ, ये ज़हन में रख लीजिए कि ये और ये तमाम चीज़ें, बिल्कुल सही। अब मिसाल को जैसे फ्रीडम पास की बात हो रही है, अगर सही मर्दमशुमारी में उनको पता लगेगा कि हमारी पॉपुलेशन कितने परसेंट 60 से अबव है, तो वो कोई भी लॉ 60 से अबव वालों के लिए बनाते हुए ज़हन में रखेंगे कि इतनी पॉपुलेशन है। और ख़ास तौर पे कोरोना का जो सिलसिला हुआ है, उसमें हमारे बहुत सारे प्यारे हमसे जुदा हो गए। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब अब हमसे जुदा हो गए। ख़ुसूसी तौर पर जो बुज़ुर्ग थे, वो बहुत सारे हमारे जुदा हो गए। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपने इस मर्दमशुमारी के अंदर वो करें, ताकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उसके अलावा हुँ, और जो दीगर फैसिलिटीज़ होती हैं, वो हमारे लिए अकॉर्डिंगली और फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हों। अगर हम इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे, तो फिर बाद में हमें गिला करना कि जी हमें फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पर यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, या हमारे साथ जो है वो इम्तियाजी सलूक अपनाया जाता है। उसकी वजह ये है कि हम मेन स्ट्रीम में आने से डरते हैं। वो डरना शायद इस वजह से भी है कि हमने झूठ बोल के बहुत सारे बेनिफिट्स लिए हुए हैं, तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं हुँ, बताना चाहते। तो इससे ये भी बता दूं कि अगर खुदा न खास्ता अव्वल तो कोशिश करें कि गलत बयानी से बेनिफिट ना लें, लेकिन अगर आपने लिए हुए हैं तो हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आपके बेनिफिट्स के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ना ना आपके इमिग्रेशन स्टेटस को कोई खतरा है, ना आपके बेनिफिट्स को कोई खतरा है। हाँ, अगर नंबर इसकी परसेंटेज मिल जाए, तो भाई इसी तरह खवातीन कितनी है इसका भी अंदाजा हो हुँ। जाएगा। क्या ख्याल है इसका आपका? सहरा, आपके ख्याल में? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि बाद में हम लोग कह देते हैं कि हमें पूछा नहीं गया या हमारे साथ बुरा हो रहा है या सब कुछ है। अगर आप अपनी सही इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे आपने कहा कि हाँ, वो तो हमें भी मालूम है कि बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से बेनिफिट्स ले लेते हैं, व्हिच इज़ रॉन्ग क्योंकि इनको तो हम बेवकूफ़ बना सकते हैं या हम झूठ किसी इनको बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाह को तो हमें सच बताना है और जवाब भी देना है। तो उस टाइम से भी हमें खौफ आना चाहिए, खुदा का, अल्लाह का खौफ करना चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए। आगे हमारे बच्चे भी फिर बड़े हो रहे हैं, उनकी समझ में आने लग जाती है बातें, तो उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो अब इसको अगर हम बच्चे देख रहे हैं इस वक़्त पे प्रोग्राम को, तो वो अपने पेरेंट्स को भी हेल्प करें और अगर मेबी वो नहीं फिल कर सकते फॉर्म और अगर आपने नहीं फिल किया और आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं, तो आप किसी से हेल्प ले लें और लेकर फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दें। जी हाँ, नाज़रीन, ये हमने एक रिमाइंडर के तौर पर ये सेगमेंट रखा था, ताकि जो लोग अभी तक मर्दमशुमारी में, सेंसस में हिस्सा नहीं ले सके हैं या ले पाए हैं या फॉर्म नहीं भरा है उन्होंने, तो उनको कानूनी चाराजोई से भी बचने का मौका है। और माशरती ज़िम्मेदारी भी है हमारी कि रिसोर्सेज़ के डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें हिस्सा लें और ये करें। इसी माशरे की ज़िम्मेदारी के साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग, वो शुरू हो गया है और हमारी टेलीफोन लाइन्स भी खुल जाएँगी। और वो टॉपिक है कि कहीं पानी सर से ऊँचा ना हो जाए। इस पानी सर से ऊँचा ना हो जाए हमारा टॉपिक है। और ये मैंने टॉपिक आज ख़ास तौर पर इसलिए रखा है, देखिए मैं नाज़रीन, गाए-बगाए मैं अपने प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ कि इस मसले को ज़रूर उठाऊँ मैं, क्योंकि ये हमारा चैनल अहल बैत टेलीविज़न नेटवर्क है, जिसका मतलब है इमाम ज़माना को जवाब देना है हमें। और अगर इस फ़ोरम से कहीं ये बातें ना हों, तो फिर किस फ़ोरम से हों? अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कुछ एक क्लिप है, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस क्लिप के अंदर जश्न के नाम पर जिस अंदाज से हरकतें हो रही हैं, वो देखने वाली हैं और वो इंतहाई अफसोसनाक हरकतें हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप गानों के तर्ज के ऊपर कसीदे पढ़ेंगे, जब आप गानों की धुन में कसीदे पढ़ेंगे, तो जिस्म खुद ब खुद थरकने लगता है। और जब जिस्म थरकने लगे, तो रक्स का दिल चाहेगा। और जब रक्स करने लगता है आदमी उन धुनों पर, तो फिर वो वही अमल करता है जो आमतौर पे रक्कासा के सामने किया जाता है। क्या वो जिस अंदाज से पैसे उछाले जाते हैं, पैसे जो है वो निछावर किए जाते हैं, उसी वही अंदाज अपना लिया जाता है जो किसी एक रक्कासा का प्रोग्राम देखते हुए हो जाए। तो मैंने सोचा कि आज ये जरूरी है कि उस सोच को,
اس کو جگایا جائے, اس کو دعوت فکر دی جائے کہ بھائی یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام کر کے کیا امام زمانہ کو آپ خوش کر رہے ہیں. کسی بھی ادارے میں مسجد و امام بارگاہ کے صیغے پڑے جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ عہد کر رہے ہیں امام زمانہ سے, اللہ سے, کہ ہم اس ادارے میں اس جگہ پر کوئی غیر شرعی کام ہونے نہیں دیں گے. تو کیا صیغے پڑھنے کے بعد آپ یہ انداز اپنا سکتے ہیں؟ ایک ٹائم تھا کہ یہ ایسے ایسے پروگرام گھروں میں ہوتے تھے, اس وقت بھی نہیں ہونے چاہیے تھے, میں اس وقت بھی مخالفت کرتا تھا, لیکن گھروں میں ہوتے تو کم سے کم یہ برائی گھر تک محسوس جو ہے محدود ہے اور گھر والا ذمہ دار ہے. لیکن اب اداروں میں جب سلسلے ایسے بن جائیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے امام زمانہ کو؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب جس انداز سے, اور میں ہمیشہ اس کا مخالف ہوں, بنیادی غلطی ہماری ہے کہ ہم نے دل آزاری نہ ہو اس کے نام پر لوگوں کو گانوں کی دھنوں میں قصیدے پڑھنے دیے. یعنی بھجن گانے میں اور قصیدے پڑھنے میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا, اور آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کی دل آزاری, پڑھنے والے کی دل آزاری نہ ہو. امام زمانہ کی دل آزاری کر دیں آپ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو, لیکن کسی پڑھنے والے کی دل آزاری نہ ہو. آپ دیکھیے, میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا, کانسرٹ کی طرح جو ہے وہ شبیداریاں ہو رہی ہیں, کانسرٹ کی طرح پروگرام ہو رہے ہیں, کمرشلائز کر دیا ہے چیزوں کو آپ نے. اور یہ تو حد ہو گئی کہ ایک غیر مسلم اگر وہ کسی ایک خدا نخواستہ طوائف خانے کا منظر دیکھے گا اور یہ منظر دیکھے گا تو اس کو فرق نظر نہیں آئے گا دونوں میں, کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. اس کو نہیں پتا کہ جشن کیا ہے اور نہ غیر جشن کیا ہے. تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے, ہم اس بات کو سوچ لیں. اور میں آپ کے خدمت میں یہ دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آج اس کو آپ نے نہیں روکا تو جو بچے اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, کل بڑے ہو کے ایسا نہ ہو کہ جشن کے نام پر مرد اور عورت مل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے تھرکتے ہوئے جشن مناتے رہیں. پھر یہ نہیں کہیے گا کہ مسئلہ ہو جائے گا, کہیں پانی اونچا نہ ہو جائے. یہ بزرگوں کی ذمہ داری ہے. بزرگ بھی آج کے میں نے دیکھا ہے کہ بڑے دانش مند, بڑے بہت ہی زیادہ فلسفیانہ گفتگو عام طور پہ کرنے والے بزرگ, ان کو بھی کوئی نہ کوئی توجیہ نظر آ جاتی ہے. ایک تو گناہ, اوپر سے گناہ کی توجیہ. تو ان دونوں صورتوں میں بڑے ہی یہ انتہائی شرمناک بات ہے. اور میں یہ میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں, اگر کوئی مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو ضرور ناراض ہو, میں نے امام زمانہ کو شکل دکھانی ہے, امام زمانہ کو خوش کرنا ہے. تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے, یہ ذمہ داری ہے اداروں کی مینجمنٹ کے تمام, اور جو ناظم ممبر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کیسے آدمی کو پڑھنے دیا جائے اور کس انداز سے پڑھنے دیا جائے. لیکن مینجمنٹ اور ناظم ممبر یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو منع نہیں کرتے کیونکہ ان کی دل آزاری ہوتی ہے. امام زمانہ کی دل آزاری کیے جائیں آپ, امام زمانہ کو ناراض کیے جائیں آپ, بی بی کو ناراض کیے جائیں آپ, لیکن آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ آپ اس کے نام پہ, جشن کے نام پر آپ کس انداز سے شیعت کو بدنام کر رہے ہیں, کس انداز سے آپ امام مہدی کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ آپ جب تک یہ کام کرتے رہیں گے غیر شرعی, جب تک چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. ہم اپنی کوشش کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کسی کو روک نہیں سکتے, لیکن کیا میرے پہ یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو نہ سنوں, ایسے پروگرام میں نہ بیٹھوں میں؟ یہ آپ کو اپنے دل سے خود پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں, ہماری شیعت جو ہے وہ اس انداز سے بدنام ہو جائے. جس نے دنیا میں غلبہ پانا ہے اس امام کو ناراض کر کے کون مشہور ہونا چاہتا ہے, کون دل آزاری سے بچنا چاہتا ہے, یہ آپ جواب دیں. اور یہ میرا آج کا سوال ہے, اور یہی سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹیلی فون لائنز کھل گئی ہیں, آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے, اور ہم اس کو ضرور گائے بگائے, اس انداز کی چیزوں کو, اس مائنڈ سیٹ کو ہم جو ہے وہ بار بار دعوت فکر دیتے رہیں گے اپنی ذمہ داری کے طور پہ. سہرا آپ کیا کہتی ہیں اس معاملے میں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ ہر چیز کا ایک مقام ہے. ہم نے شروع میں اصل میں جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم نے کبھی کریکٹ ہی نہیں کیا, اور ہم کریکٹ ہونا بھی نہیں چاہتے. ہم سچ سمجھتے ہیں, یا ہم نے دماغ میں ہمارے ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے ایک دفعہ پیسے کی لت لگ جاتی ہے نا, تو پھر وہ اچھا لگنے لگ جاتا, مشہور ہو جاتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مشہور ہو گئے ہیں, بہت پیسہ بنا رہے ہیں, ہر کوئی ہمیں بلا رہا ہے, گھر پہ کوئی مجلس ہو تو بلا رہے ہیں, امام بارگاہ میں بلائے جا رہے ہیں, تو ہم مشہور ہو گئے. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں لوگ پسند کر رہے ہیں. قصور لوگوں کا بھی ہے, پڑھنے والا کو تو ہے, وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یا کیا نہیں.
اور اچھے پڑھنے والے جو بڑے سمجھدار ہیں، ان کوئی ایک جوان لڑکا کھڑا ہو کے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہو تو ہم سمجھے کہ شاید اس کو نہیں معلوم، چلو اس کو بتا دیا جائے گا۔ لیکن ایک میچور آدمی جو بہت پڑھتا رہا ہے، جس کو پتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، جیسے لاسٹ ویک ہم نے کہا نا کہ ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی کریکٹ کرتا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ جیسے ہم نے کہا کہ ہر جگہ کی کہانی ہے، یہ تو اب یہ نہیں کہ صرف یو کے میں ہو رہا ہے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے۔ جو اس طرح سے گانوں کی طرز پہ پڑھتے ہیں ان کی واہ واہ کی جاتی ہے، اور شاید ان کو یہ واہ واہ اچھی لگ رہی ہے، ان کو امام زمانہ کا خوف نہیں ہے کہ میں نے کیا جواب دینا ہے امام زمانہ کو، ان کو یہ ہے کہ ہاں میری لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں، اور باہر کھڑے ہو کے جی آپ نے بہت اچھا پڑھا جی، تالیاں بجا رہے ہو اور جب واہ 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 کر رہے، تو وہ واہ واہ شاید ان کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے، لیکن ان کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ اگر نہیں، آپ اپنے آپ سے یہ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، غلط کو غلط سمجھتے ہی نہیں نا، یہاں تو جی مسئلہ تو المیہ تو یہی ہے، سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہے۔ وہ جشن کے نام پر، قصیدوں کے نام پر وہ اس طریقے سے جس انداز کو یہ لوگ اپناتے ہیں، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر جب یہ گانوں کی طرز میں قصیدے پڑھنا شروع ہوئے تھے، اگر ہم وہیں پر اس کو روکتے، اس کی روک تھام کرتے، اس کی مذمت کرتے، اور ایسے لوگوں کا جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی نہ کرتے، تو نہ کرتے، آج بات یہاں تک نہیں پہنچتی کہ اس انداز سے پیسے لٹانے کی کلپیں چل رہی ہیں، آپ اس انداز سے جو ہے آپ شیعت بدنام ہو رہی ہے، اس انداز سے لوگوں کو تک آپ کا میسج پہنچ رہا ہے۔ اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج موقع ہے کہیں پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے۔ آپ آج بھی اگر نہ روکے، آپ نے، اور یہ مینجمنٹ ہے، آپ اگر غلط آپ کو ریئلائز ہو سکتا ہے آپ کو، تو آپ اس کو روک دیجئے۔ آپ اگر نہیں روک سکتے تو کم سے کم آپ اپنے آپ کو تو اس سے الگ کیجئے کہ آپ ایسا پروگرام نہ کریں۔ یعنی ایک تو یہ کہ آپ کر رہے ہیں، اوپر کے اس کے بعد آپ اس کلپ کو جو ہے وہ چڑھا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے۔ یعنی ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں میں اپنے گھر کی مثال کے طور پر کسی کے گھر میں کوئی جشن منایا جا رہا ہو اور وہاں پر ایسے پیسے اچھالے جا رہے ہوں، اور اس کے گھر کی بچے کی برتھ ڈے پہ خواتین کے سامنے اس کے ایسے پیسے اچھالے جا رہے ہوں، وہ اس کو کیا وائرل کرے گا، اس کو لگائے گا، وہ اس کو نہیں لگائے گا؟ تو کیا ضرورت ہے آپ کو یہ ایسا کچھ کام کرنے کی، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو وائرل کر رہے ہیں، اس کو آپ لگا رہے ہیں سماجی رابطوں کی سائٹ کے اوپر؟ تو آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو بچے بیٹھ کے یہ سب دیکھ رہے ہیں، یہی بچے کل جو ہے نا وہ مخلوط پروگرام آرگنائز کرائیں گے جہاں پر مرد اور عورت ساتھ مل کے جشن منا رہے ہوں گے۔ پھر آپ کہیے جی گا کہ امام زمانہ خوش ہو رہے ہیں، پھر آپ کہیے گا ہم نے امام زمانہ کی خدمت کہی ہے، پھر آپ کہیے گا ہم بی بی کو خوش کر رہے ہیں۔ آپ جس گھرانے میں ولادت باسعادت ہو اور بچہ جو ہے سجدہ کرے، وہاں ایسے ہو رہے۔ میں کالر لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نقوی بھائی، آپ کو بہن کو بہت بہت سلام۔ جی وعلیکم السلام وعلیکم احمد السلام۔ بھائی، کیا کہیں گے احمد بھائی؟ شکریہ، مہربانی۔ جو پہلے پروگرام میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا وہ فارم فل کرنے کا بالکل ایک ہونا چاہیے، اور کمیونٹی کی جو ہوتی تعداد اس سے بھی اثر ہوتا ہے، اور اس میں عمل کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ میجورٹی کتنی ہے اور کتنا ووٹ ہے، اور کتنی ان کی کمیونٹی کی اسٹرینتھ جو کتنی؟ جمع ہونے کی ایک دوسرے کے ساتھ جو آپس میں اتفاق کتنا ہے، اور ووٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی تعداد اچھے پروگراموں کو چاہتی ہے اور ملک کے حق میں ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ دوسرا آپ نے جو قرآن جو پروگرام میں بات کی ہے، پانی سر سے اوپر نکل جائے، تو حضرت ابن عباس جب ہجرت کر کے گئے تھے وہ حبشہ میں، جی تو وہاں پہ جب قرآن کریم سنایا جی تو وہ حبشی جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ یہ طرز جو ہے، رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے وقت اپنی زوجہ کے ساتھ سیر کے لیے عشاء کی نماز کے بعد نکلے، تو وہاں جب موسیٰ اشری قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے، سننے لگ گئے۔ اتنی پیارا ترنم تھا، ان کا طرز تھا قرآن کریم پڑھنے کا۔ تو جب صبح فجر پہ ملاقات ہوئی تو اس وقت ایک اور چھوٹا سا واقعہ بھی ایک آدھے منٹ کا جاوید اپنا احمد بھائی، اگر میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کر دوں، وہ جو تلاوت ہوتی ہے نا اسے خوش اعلانی کہتے ہیں، جی جی اس جی کو ہاں خوش جی اعلانی، بالکل، ہاں جی، جس خوش وہ اعلانی سے خوش وہ اعلانی کا تلاوت مقصد ہوتی ہے، یہ ہے
یہ جو آپ نے یہ بھی انداز جو کہہ رہے ہیں نا جی، اگر خوش الانی سے یہ اس طرح نہ گانوں کی طرح نہ پڑھا جائے جو آپ کا یہ تو سارے طرزی گانوں کے، یہ تو سارے یہ جو طرز اور ترنم ہے یہ تو ہے ہی سارے مشہور معروف گانوں کے طرز کے اوپر پڑھی، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ہاں جی، یہ نہیں، یہ بالکل اس کو بھی اسلام میں پسند نہیں کیا جاتا، منع کیا جاتا ہے۔ وہ انداز ہونا چاہیے جو دینی ہو، خوش الہانی ہو، اچھے سر میں پڑھے، صحیح ہے۔ جسم جو ہے نا وہ اندر سے جو شروع کرتا ہے ڈانس، جیسے جی جی، خون جو ہے نا وہ اندر سے حرکت میں تھرکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، وہ یہ بالکل صحیح ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اس لیے یہ بات کی ہے، جی یہ آپ نے بہت ہی پیارا پوائنٹ ہے جو کیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے شادی کرنے کے لیے ایک جگہ پسند کی لڑکی، تو جب اس نے، ایک بزرگ تھا آنکھوں سے اندھا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو 2 پیسے کا سونے کا ٹکا دوں گا، مجھے وہ لے گیا ساتھ۔ جی، اس نے 1-2 جگہ اس سے کام جو کیے اس نے بالکل بتا دیا۔ اس نے گھوڑے 2 خریدے تھے، جب اس نے کہا کہ یہ پہچان کرو، اسے ہاتھ پھیر کے دیکھا تو کہتا کہ بادشاہ آپ کی قسمت ہے، یہ گھوڑے دونوں جڑوا ہیں۔ تو آنکھوں والے کو پتا نہ چلا، لیکن اس نے دیکھ لیا، اس نے جب ہاتھ پھیرا تو ان کی پسلیاں آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ کیا بات، کہتا یہ پیٹ میں جب رہے تو اس نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہتا جب یہ پیدائش سے پہلے پیٹ میں تھے، یہ ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ جب شادی کے لیے اس نے کہا تو پھر بھی اس نے جو نا جب دیکھا، پوچھا کہ مجھے لے جاؤ، تو اسے لڑکی سے کہا کہ مجھے بازو دو، اس نے جلدی سے دے دیا۔ تو اس نے دیکھا تو اس کا خون ناچ رہا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ آپ کی قسمت، کرنا تو آپ کی مرضی، شادی کرو، لیکن یہ طوائف کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے بادشاہ نے اس کے باپ کو بلا لیا، تیری گدو ڈادو بتا کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے شادی جب کی تھی میں نے وہاں سے کی تھی، اس کی ماں واقعی طائف تھی۔ تو یہ اس نے کہا، اندر سے پوچھا یہ تم نے کیسے بتا دیا؟ اس نے کہا کہ یہ شرم والی ہوتی تو کہتی کہ جس کے ساتھ میں نے جانا ہے شادی کر کے، میں جو میرا محرم بنے میں اس کو بازو پکڑا، تجھے کیوں پکڑاؤں؟ اس نے جلدی سے جب مجھے بازو پکڑا دیا تو اس میں سے وہ جو سمجھ آ گئی بات۔ رہا تھا۔ یہ جو آپ نے پوائنٹ جو آج اٹھایا ہے، جی اس لیے یہ مجھے چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرنا پڑا۔ نہیں، بہت اچھا۔ بلکہ احمد بھائی جو آپ دیکھیں نعت کے پروگراموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے پیسہ نوٹ جو ہے وہ نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ بہت آپ نے بہت اچھا کیا اس طرف ان کی جو نا توجہ دلائی ہے۔ قرآن کریم کا میں نے جو بتایا ساتھ اس لیے بتایا کہ ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ خدا اور خدا کا رسول یا بات کیا کرتے، بالکل صحیح اور بات، ہم اللہ کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا مانگتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ بہت شکریہ۔ احمد بھائی تھے جرمنی سے اور وہ اپنی بات کر رہے تھے۔ آپ بھی چاہیں تو فون کر کے ہمیں اپنی بات کر سکتے ہیں، اور اس کار خیر میں تو اس کو کار خیر ہی کہوں گا، کیونکہ یہ زمانہ پورا اشوب زمانہ ہے۔ اس میں ایک حدیث میں سے ایک ہے کہ یہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ انسان سوئے گا مومن اور اٹھے گا منافق۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، بات کرنے پہلے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تسلیم بھائی، میں اشتیاق خان بول جی اشتیاق بھائی کیا فرمائیں گے اشتیاق بھائی؟ جی ماشاء اللہ، بہت اچھے آپ کے دونوں ٹاپک۔ پہلے تو میں سینسس پہ بات کروں گا جی جی، کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کو اس میں شامل ہونا۔ بے شک، اس سے سیاسی اور معاشرتی جو ہے نا جو بھی گورنمنٹ نے پلانز کرنے ہیں، جی جیسے کہ بابی نے بات کی ایجوکیشن کے لیے، اب دیکھیں بہت سارے علاقوں میں سینسس کی نہ ہونے کی وجہ سے پرائمری اسکول میں بچے ویٹنگ لسٹ پہ ہیں، بالکل صحیح، اور ان کو اسپیس نہیں مل رہی۔ صحیح بات، تو اگر ہم لوگ اس وقت اس میں شامل نہیں ہوتے تو اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بہت سی ناانصافی کر رہے ہیں۔ صحیح بات، اور دوسرا جیسے کہ 6 مئی کو لندن کے میئر کا الیکشن آ رہا ہے، ہوں، تو ہم سب کو اس بارے میں جو ہے نا سوچنا چاہیے بالکل کہ آئندہ کی پالیسیز کے لیے کس امیدوار کو ہم لوگ سلیکٹ کریں۔ بالکل صحیح، یہ بہت بلکہ امپورٹنٹ ہے۔ بلکہ آپ کا تعلق کیونکہ ٹرانسپورٹ سے ہے اشتیاق بھائی، تو میں کہوں گا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹرانسپورٹ میں جو سہولیات ہیں، جیسے اوور 60 والا ختم کرنے کا پروگرام ہے، اور جو کنجسشن چارجز اور جو دیگر مسائل ہیں اور جو اوپر ڈرائیورز کے مسائل ہیں، وہ سب بھی سب سامنے ہی ہے نا سب کے۔ تو جی بے شک، اس وقت دیکھیے یہ کووڈ کی وجہ سے ہلو جی جی سن رہا ہوں میں اشتیاق بھائی۔ جی سوری، کووڈ کی وجہ سے تسلیم بھائی بہت سارے ایشوز ہیں جی فنڈنگ میں۔
جی تو اب دیکھیے جیسے انہوں نے یہ سی سی لنڈن جو ہے نا چارجز 7 days کر دیا اور اپ ٹو 10 o'clock تک کر دیا. جی جی بالکل. اور یہ بھی دیکھیے پہلے ہم لوگوں کی یہ جو ہائیبریڈ اور الیکٹرک وہیکلس تھی کچھ ایگزام تھی. جی ہاں. اب وہ بھی نیکسٹ ایئر سے جو ہے نا وہ ایگزامشن بھی ختم ہو جائے گی. جی ہاں. تو ہم لوگوں کو اس بارے میں جو ہے نا بہت سوچنا چاہیے کہ کون سی پارٹی کو ہم نے سلیکٹ کرنا کہ جو کہ آئندہ ہم اسپیشلی جو غریب طبقہ ہے یہاں کا بالکل صحیح ہے. جو لو ویجز پہ ہیں ان پہ بہت زیادہ برڈن پڑے گا ان ٹیکسز. صحیح بات. خاص طور پہ میئر آف لنڈن کے الیکشن تو ہمارے لنڈنرز کے لیے بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. جی جی بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ دیکھیے پینشنرز کے لیے یہ بہت بڑی سہولت تھی جی کہ وہ ان کے پاس فریڈم تھا, وہ آ جا سکتے تھے جی ہاں. بغیر کسی جو ہے نا تگو. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اشتیاق بھائی کی لائن آواز چلی گئی. اشتیاق بھائی آپ کی, آپ چاہیں تو دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں دوسرے. جی آ رہی ہے, اب آ گئی, واپس آ گئی آپ کی. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں. جی تو پانی سر سے نہ اونچا ہو جائے. بولوں گا یہ آپ کے دوسرے ٹاپک پہ. جی جی یہ آپ نے بہت اچھا جو ہے نا ٹاپک چوز کیا ہے, کہیں پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے. تو اس میں ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے تربیت کرنی, جو کہ بانیان جشن ہے, مینجمنٹ ہے, جی ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. بے شک بے شک. یہ سب لوگ سب جو آ رہے ہیں یہ کلچرل چیزیں جو ہے نا, دیکھیں انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ ان چیزوں کا جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. صحیح کہہ اور رہے وہ ہیں. آہستہ آہستہ یہاں پہ بھی امپورٹ ہو رہی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس پہ بہت زیادہ اچھا کیا آپ نے یہ جو آواز اٹھائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. الہی اور سب کی ذمہ داری ہے کہ جی ایسے معاملات میں خوشی کے اور بھی طریقے اظہار کرنے. یہ بات آپ کو اگر کسی کا کلام اچھا لگتا ہے آپ اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے جو ہے یہ نا بات خدمت کر سکتے. دیکھیں اچھے طریقے کو شیلانی سے پڑھنا, اچھے طرز میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ اگر اس سے گانے سے مشابہ کر دیں گے نا, اب یہ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آنند لال پیارے لال کا گانا چل رہا ہے یا جوش ملی آبادی کا قصیدہ چل رہا ہے, تو اس سے پتہ ہی نہیں لگے گا آدمی کا. اور پھر جب ایسا ہوگا تو پھر میں نے کہا نا جسم رقص تو کرتا ہی ہے, تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں سامنے. جی بالکل آپ سے میں ایگری ہوں تزیم بھائی. دیکھیے ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں. صحیح. جن لوگوں کو یہ لہن کا پتہ, ان کو پتہ ہے کہ کون سا اصول کس جگہ پہ مناسب ہے. صحیح کہہ رہے خوشی کے لیے ہے, یہ غم کے لیے ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس کی تعلیم بھی لینی بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں, لیکن جب اگر آپ کو نالج نہیں ہوگا تو آپ اسی طرح جو ہے نا غلط سوچ جو ہے نا صحیح بات ساتھ میں بھی پڑھیں گے تو سمجھیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. آپ دیکھیں نا, آپ مرغی لینے جاتے ہیں نیاز کے لیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں, یا ویسے بھی مرغی لینے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں حلال ہے کہ نہیں ہے. اور مولا کے جشن میں ہم وہ قصیدے اس انداز میں پڑھ دیتے ہیں, اس لے میں اس ٹون میں پڑھ دیتے ہیں, یہ چیک ہی نہیں کرتے کہ بھائی یہ لو یہ گانے کی دن ہے یا نہیں ہے, اور یہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے. جی بے شک ایگریڈ آپ سے. تو اس لیے بہرحال بہت شکریہ. آپ جیسے سمجھدار لوگ اگر رہیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہو جائے گا. کسی ایک شخص کو بھی اگر میسج ہمارا پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے جو ہے وہ مغفرت کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گا. امام زمانہ کے سامنے ہمیں شاید سرخرو ہو پائے. گناہ گار سب ہیں, میں بھی گناہ گار ہوں. میں کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں دعویٰ کر رہا کہ میں پارسا ہوں, میں بھی گناہ گار ہوں, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے اور پھر پشیمانی کر کے فوراً راستہ جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف قدم اٹھا لینا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اور اگر ایک چیز غلط ہو گئی ہے اس کو غلط سمجھ کے آئندہ کے لیے توبہ کریں. آپ کے جی چلیں آئندہ توبہ کریں گے تو بھی اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ بتائیں, پھر میں ایک اور پوائنٹ بتاؤں گا. سہرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم تو یہ اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں, لیکن جو سن رہے تھے کیا ان میں وہ جو بیٹھے ہوئے تھے اور واہ واہ کر رہے تھے, کیا ان کے کانشیس سو رہے تھے؟ کیا ان کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم سچ کا ساتھ دے رہے ہیں یا غلط کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم کھڑے ہو کے ہم خدا حافظ کہہ دیتے, ہم گھر چلے جاتے. آئی ایم سوری, میں کال لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نقی بھائی. جی محسن بھائی, ویلکم ٹو دا شو. کیا کہیں گے محسن بھائی؟ جزاک اللہ. میری بہن کی خدمت, سارا بہن میں کی خدمت میں بھی میرا سلام ہو. وعلیکم السلام محسن بھائی.
वालेकुम आपने सलाम। लिखा है, जी इनके लिए तो बाकायदा मैं एक मौलाना साहब का नाम लेके आपको बता रहा हूँ, जी मोहम्मद हुसैन नजफी साहब को मैंने बहुत साल पहले सुना था। जी उन्होंने मजलिस में क्लियर कहा था जी कि ये तर्ज गाने की अगर कोई नौहा मर्शिया या मिलाद या मनकबत पढ़ता है तो गुनाहाने कबीरा है। अल्लाह एक अकबर बात अल्लाह अकबर उसका जवाब देना पड़ेगा उसको। एक दफा मैंने एक इदारा हमारा लोकल का था, उनमें बाकायदा एक बंदा निकाह की या मिला उसकी महफिल थी, शादी की, उसने तर्ज गाने की ली और वो पढ़ना शुरू हो गया। इमीडिएटली कमिटी मेंबर का आदमी आके उसको सब ऑडियंस के सामने उसको स्टॉप करवाया और उसको बोला कि नहीं, यू कांट रिसाइट लाइक दिस। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ऐसे सबकी जिम्मेदारी है। आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट लिया है। और ये मोहसिन भाई, आपकी बात की कथा कलामी है मोहसिन भाई, अब तो यहाँ गानों की तर्ज तक बात नहीं रह गई। अब तो जिस तरीके से पैसे निछावर करने वाले क्लिप चल रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। मैंने ये काफी अपनी मिलादों में देखा कि जो लोग पढ़ते हैं उसको पैसे दिए जाते हैं। मुझे इतना दुख होता है कि ये तो साला वो जैसे अभी आपने बोला ना कि वो तवायफ वाली बात है, जी हाँ, नहीं होना चाहिए। ये हमें सबको इमीडिएट जो 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 इसका जिम्मेदार होता है ना उसको पकड़ के बोलना चाहिए। सही अभी कह आपने बोला कि वो जिम्मेदार बोलते हैं जो मिंबर के जो यानी जिस नाज़िम मेंबर है, हो या कमिटी मेंबर हो, उनको लाजिम है बोलना। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि जी अगर उन्होंने नहीं रोका, सुने आप, जी जी, अगर कमिटी और मौलवी ने नहीं रोका, सारा गुना खुदा की कसम आप किसी आलिम से पूछिए, उनकी जिम्मेदारी है। उनके सर पे जाएगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे उनके सर पे ये सारा गुना जाएगा, पढ़ने वाले का भी और सुनने वाले का भी। आप किसी भी आलिम दीन को पूछ लीजिए प्यार से, वो बताएंगे। सही। ताकि ये रोकना जरूरी है। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो ये जैसे आपने जो टॉपिक कहा है ना, कहीं पानी सर से ऊंचा ना हो जाए, ये बात आगे बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे। 4-5 नस्ल के बाद तो ये फिर आम हो जाएगा। जी, और मैं तो ये कह, यहाँ तक मुझे खदशा है मोहसिन भाई कि ऐसा ना हो कल को मर्द और खवातीन मिलके हाथ में हाथ डाल के खुदा ना खास्ता जश्न मना रहे हो। वही नहीं है, ये सब हो सकता है। ये अभी से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही बात। बोलता हूँ ना, बहुत पहले से ये बेचारे मौलवी लोग ट्राई कर रहे थे, मगर बात नहीं। आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा है, आगे भी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। और मेरी तरह जितने वो अभी अहमद भाई ने बोला कि वोटिंग करे, ये जरूरी नहीं है वोटिंग में। माजरत के साथ अहमद भाई को बुरा नहीं कह रहा हूँ, जी जी, ये वोटिंग नहीं, जो कमिटी जो ऑथोराइज्ड है ना, ही हैज टू स्टॉप। सही कह रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी। आपको एक मिसाल दिया कि इमाम बारगाह में वो आया कमिटी वाला, उसने स्टॉप कर दिया कि नो यू कांट रिसाइट लाइक दिस। सही बात। तो ये बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए। हर एक की जिम्मेदारी है। सब ये समझते हैं कि आलिम की जिम्मेदारी है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। हर इंसान, हर मोमिन की इंडिविजुअल ये वाजिबात में से है। जो पूरे दिन का जो स्टेप है ना, उसमें 7 और 8 पॉइंट पे ये है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। जज़ाकल्लाह। जैसे अभी आप कर रहे हैं अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के रोको, ऐसे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। पे जरूरी है और ये कंटिन्यू कीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह करे आपको अल्लाह कामयाब करे। वस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जितने भी अहबाब फोन करके इसकी तायीद कर रहे हैं, मैं दुआ करूंगा कि इमाम ज़माना की खिदमत में उनकी ये ड्यूटी जो है मौला कबूल फरमाए। और दिल से, क्योंकि हम सबसे अपनी नियत छुपा सकते हैं, अल्लाह से, इमाम से अपनी नियत नहीं छुपा सकते। तो जितने भी हमारे कॉलर्स इस बात की तायीद कर रहे हैं कि ये गलत बात है, अल्लाह ताला उनको सच्चों के साथ रखे हमेशा, ये मेरी दुआ है। कॉलर आगे, उनसे बात कर लूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब सर? जी मेरा नाम सुल्तान शाह है, मैं जी मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी सुल्तान शाह साहब, क्या फरमाएंगे? तो आप आज आपका टॉपिक है कि जो बातें आप कर रहे हैं कि जो नोहे या मनकबत म्यूजिक के साथ लोग ऐसे हैं मनकबत ख्वाह, जो कि मैं आपको इनके नाम बता दूं। नाम नहीं लेते सुल्तान भाई, जनरली सबकी बात कर लेते हैं। नाम छोड़े। जी 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 हाँ। आपने जो कुछ बात की, आपने 2-3 हफ्ते पहले किबला के साथ आके आपने कहा था कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये गाने के ऊपर, मैं फौरी तौर पे एक्शन लूंगा। ये मैं 2 दिन पहले आपके चैनल से देख चुका हूँ। अच्छा। दोनों तीनों जो है, जी आप बिल्कुल
یا آپ کے چینل پہ چل رہا آپ کے ٹھیک ہے ضرور سلطان بھائی، آپ نے میں نے پھر ریمائنڈ کرا دیا تھا، آپ دوبارہ ضرور ریمائنڈ کرا دیں گے اور ہم اپنی غلطی کو درست کرنے کے لیے ریڈی ہیں ہر وقت۔ ٹھیک، نمبر 2 یہ کہ اور نمبر چل رہے ہیں ہر تھوڑی دیر بعد چلاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، چیٹر ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اتوار والدے میں خاتون آتی ہیں، وہ جیسی ہیں مسز، وہ جو زیادہ انگلش بھی بولنے کی شوق میں ہوتی ہیں، وہ راجہ حیدر کو ملیں گی، وہ جو فراڈی ایک نمبر کا فراڈی بندہ ہے جسے دنیا جانتی ہے، اور وہ جو ہے نا فال اور یہ چیز نکالتا ہے۔ تو جو دوسرے چینل جو یا پہلے جو تھے ڈی ایم اور دوسرے جو ٹی وی چینل تھے وہ اسی لیے فلاپ ہوئے۔ صحیح، یہ بھی آپ اسی طرح کی چیزیں آپ اپنے پر یہ پروڈیوس کر رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں جی۔ ایٹ لیسٹ ان پروگراموں کو آپ دیکھیے، چیک کریں۔ چلیے بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی ریٹنگ خود گرائیں گے، اپنے پیروں کو خود گاڑی مار رہے ہیں۔ زبردست میسج ہے سلطان بھائی آپ یہ کا۔ باتیں تو ٹی وی پہ چل رہی ہیں، آپ ذرا اٹھا کے اپنی پچھلی ساری ریکارڈنگ دیکھ لیں۔ چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا تدارک ہوگا۔ بالکل سنیے گا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، ٹھیک، ضرور ضرور انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی خدمت کو، پروردگار عالم امام زمانہ اس کار خیر کو بھی اپنی بارگاہ میں اپنے حساب میں صحیح لکھیں، اور ہمیں یہ تمام لوگوں کی ہم سب کی ذمہ داری ہے، چینلز کی بھی، مینجمنٹس کی بھی، کہ ان چیزوں کی ترویج، ان چیزوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ ہر چینل کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ایک چینل کی بات نہیں کر رہا، اسی طرح ہر ادارے کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا، اسی طرح ہر انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا۔ سہرا آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں یہی کہہ رہی تھی نا کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ سن رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ میں کال لے لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم، تعظیم نقوی صاحب۔ جی میں آپ آن لائن ہیں، فرمائیے کیا کہیں گے؟ میں نے آگے بھی 2 دفعہ فون کیا تھا آپ کے آغا نقوی صاحب سے، جی جی، سیم یہی بات تھی۔ وہ ایک مولانا، میں ابھی ہاں نام نہیں لیں، یہ اچھا کر رہے ہیں آپ۔ وہ ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں، ایک ہمارے وہ مولانا جواد نقوی صاحب ہیں، ان سے پتہ نہیں کیا بغض ہے، اور یہاں پہ ان کے خلاف ہر وقت وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں زبان ہے سب کو سوچنا چاہیے، اور اگر ہمارے یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں خیال کیا کریں سب، صحیح ہے۔ جی جی، میں خدا کی قسم سے میری 2 ممبرشپ ہیں، اور آج ہی مجھے فیملی میں سے کہہ رہے تھے کہ آپ کینسل کر دیں، کیونکہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ضرور آپ کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور اس کے اوپر ان کی ویڈیو چلتی تھی یہاں پہ، آپ لوگوں نے وہ بند کر دی۔ چلیے، یہ آپ کا میسج یہ بھی پہنچ گیا، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک خصوصی پروگرام آپ کی آرا کے اوپر مبنی رکھیں، تاکہ آپ کی آرا ہم تک پہنچے اور آپ کے میسیجز ہم تک ڈائریکٹ پہنچے۔ پروگرام میں ہم کریں گے، فی الحال ہم اس ٹاپک کی بات کر رہے ہیں۔ جی سر، آپ اپنی بات جاری رکھیے۔ میں یہ کہوں گی کہ جو بیٹھے سن رہے ہیں ان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا، جہاں بھی پڑھ رہے ہو ان میں سے اگر 2 لوگ بھی کھڑے ہو کے، ایک شخص بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ معذرت کے ساتھ آپ کوئی گانے کی دھن پہ کر رہے ہیں، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ وہ پڑھے جو جس کا تعلق گانے سے نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے دوسرا شخص بھی تھوڑا سا اس کو ہوگا، انکریج بھی ہوگا کہ ہاں یہ صحیح ہے، میں بھی اپنی آواز اٹھا سکتا ہوں، میں بھی اپنی آواز اٹھا سکتی ہوں۔ تو اس طرح سے تھوڑی سی بہتری آ سکتی ہے۔ سب اپنا اپنا رول اگر پلے کرے تو اس چیز کو ہم درست کر سکتے ہیں، اور ہم کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس ادارے میں ہوا یا اس ادارے میں، نام آئے گا شیعہ کمیونٹی کا۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیعہ کمیونٹی اپنے آپ کو کہاں تک لے کے جائیں گے اور کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے۔ ہمارے آنے والے بچے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم اگزامپل کیا سیٹ کریں گے؟ جو پڑھ رہے ہیں ان کے بھی آگے بچے ہیں، آپ اپنے بچوں پہ کیا، ان کے بچوں پہ بھی برا اثر پڑے گا۔ تو آپ اپنے بچوں کا بھی دیکھیں، دوسروں کے بچوں کا بھی دیکھیں، ان کو بھی اپنے بچے سمجھیں کہ کل یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ بھی ہمارے فٹ سٹیپس پہ چلیں گے کہ فلانا شخص کی بڑی واہ واہ ہوتی تھی تو میں بھی وہی کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہر ایک کو اپنا اگر رول پلے کرنا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے، اور ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان میں خاص طور جی پر پاکستانی چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین جو سال بھر جو ہے وہ
نیم اریاں کپڑے پہن کے پروگرامز کرتی ہیں اور جس انداز سے وہ آتی ہیں آپ دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. وہ جب پروگرام رمضان کا کرتی ہیں خصوصی پروگرام، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے اب ان اسلام سے سیکھیں گے. بات بالکل وہی ہے کہ جب آپ ان کو کیوں نہیں پسند کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وہ معروف ہے کسی ایک خاص مخصوص غیر شرعی کام کے لیے، تو اب آپ اس کے ذریعے ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ توبہ کرے کہ بھئی میں اب آئندہ ایسا کوئی ڈرامے میں نہیں جاؤں گی، ایسے کسی پروگرام میں شامل نہیں ہوں گی جس میں کوئی غیر شرعی مجھے کپڑے پہننے پڑیں کسی قسم سے، اور آئندہ میں صرف یہی پروگرام کروں گی جو حجاب میں ہوتا ہے، جس طریقے سے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے حجاب کی کم سے کم وہ پوری کرے، اور وہ کرے توبہ کر کے ضرور وہ پروگرام کر سکتی ہے، بلکہ وہ بتائے بھی اس پروگرام میں کہ میں نے اس سے توبہ کر لی اور یہ رمضان کا پروگرام میں اسی لیے کر رہی ہوں اور آئندہ آپ مجھے اگلے سال تک ایسا نہیں دیکھیں گے. وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہو گئی. لیکن ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ خواتین سال بھر یہ کرتی ہیں، اب رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن کرتی ہیں. تو بات بالکل یہی ہے کہ ان کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب ہمارے جشنوں میں یہ رقاصاؤں والا عمل جو ہے وہ انجام دیا جا رہا ہے، یا ہمارے قصیدے گانوں کی طرز میں بن رہے ہیں، اور گانے بھی دیکھیں میں گناہگار ہوں، علماء کو نہیں پتا کون سے وہ ہوتے ہیں. میں ہوں کراچی سے میرا تعلق ہے، ہم اگر اب میں لانڈی میں W11 سے بیٹھ کے جا رہے ہیں تو 1.5 گھنٹے گانے ہی چل رہے ہوتے تھے ہمارے کانوں میں، حالانکہ وہ اس پہ ہمارا اختیار نہیں تھا. اسی طرح ہم آج بھی باہر جاتے ہیں تو کہیں ہمارا اختیار نہیں ہوتا، میوزک چل رہا ہوتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں جی فلاں عالم کے سامنے. بھائی عالم کو پتہ ہی نہیں کہ گانا کون سا ہے نہیں گانا، اس کو بیچارے کو کیا معلوم کہ گانا کون سا ہے اور نان گانا کون سا ہے. تو آپ کہتے ہیں جی اچھا فلاں عالم کے سامنے میں نے پڑھا تھا، وہ تو انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. بھائی انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ آپ معروف گانا ہوں بھی میں لینا نہیں چاہتا نام، ورنہ بلا وجہ وہ اچھی بات نہیں ہوگی. تو آپ ان گانوں کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ دیکھیے وہ عمل رک جاتا تو یہ جو عمل ابھی ہوا ہے نوٹ کرنے والا وہ کبھی نہیں ہوتا. اور اگر یہ نہیں رکا تو پھر میری بات یاد رکھیے کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے گا، اور پھر ہم جو ہے نا وہ افسوس کے ہاتھ ملتے رہیں گے کہ دیکھو آج ہماری شیعت کدھر چلی گئی کہ خواتین مخلوط پروگرام ہو رہے ہیں جہاں پر جشن ہو رہا ہے. ہمارے پاس مختصر وقت رہ گیا سر، آپ کچھ کہیں پھر پروگرام کلوز کروں گا. بس میں یہی کہوں گی کہ سب کوئی اپنا اپنا رول پلے کرے. جیسے ہم نے سینسس پہ کہا کہ فارم فل کرنا، وہ اپنا رول پلے کرے کہ آپ اپنی پوری انفارمیشن دیں. اسی طرح سے اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے، یہ نہیں کہ مجھے کمیٹی ممبرس کو خوش کرنا ہے، میں اگر بولوں گی تو سب میرے پہ ہنسیں گے. لیکن آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ میں کیا یہاں بیٹھ کے جو سن رہی ہوں یا سن رہا ہوں تو کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں. اگر ہر کوئی اپنا رول پلے کرے گا تو اس میں ضرور بہتری آئے گی. بہت شکریہ ناظرین، یہ ہمارا میسج تھا امام زمانہ کی خدمت میں. ہم نے اپنی صحیح سامنے رکھ دی ہے، اور جن لوگوں نے کال کیا انہوں نے اپنی صحیح سامنے رکھ دی ہے، اسی امید کے ساتھ کہ ہماری اس کاوش کو امام کی بارگاہ میں مقبولیت انشاءاللہ ملے گی. پروردگار عالم سے دعا ہے ہم سب کو، دیکھنے والوں کو، نیک سیرت اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت سلامتی دے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے دعا کریں کہ ہم بھی شریعت کے معاملات میں پابندی کریں، اور ہمارے مینجمنٹ کے لیے